اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به اذ لا يجوز ان يكون مختصا بالجاهل به وهو واضح. اس عبارت پہ غور کیا آپ نے؟ پھر سے ایک بار پڑھتا ہوں. ان الحکم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به، ٹھیک، اذ لا يجوز ان يكون مختصا بالجاہل به. اسی کو ہم نے کل سمجھایا تھا بہت اچھے طریقے سے آپ کو، ہے نا، کہ ہم نے یہاں پر تین چیزوں کو فرض کیا ہے. بس اسی سے بات کنٹینیو ہو جائے گی. ہم نے یہاں علم کے حوالے سے تین چیزوں کو فرض کیا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک، ایک سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ علم جو ہے کیا ہے، مشترک ہے عالم اور احکام مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں، ٹھیک ہے، جو ہم امامیہ کا قول ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فرض کیا ہے کہ اگر مشترک نہیں ہے تو صرف عالم سے مخصوص مان لیجیے، ٹھیک ہے، کہ احکام بس اسی کے لیے ہیں کہ جو اس کا علم رکھتا ہو. دوسرا آپشن. تیسرا فرض کیا ہے کیا کہ علم جو ہے وہ کیا ہے، احکام جو صرف اور صرف مختص ہیں کس سے؟ جاہل سے. تو ہم نے جو مطلب اس کا جواب دینے اعتراض کرنا شروع کیا تھا، نیچے سے شروع کیا تھا، وہ کیا کہ یہ کہنا کہ احکام خدا مخصوص ہیں جاہل سے، کہا کہ یہ بہت زیادہ حجین قول ہے، یعنی یہ برا قول ہے، پست قول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاں کہ ہو سکتا ہے کہ علم احکام خدا اس کے لیے آئے کہ جو اس کو جانتا ہی نہ ہو. تو ہم نے کیا اشکال کیا تھا، یہاں پہ اعتراض کیا تھا، مصنف بیان کریں کہ اصلا کوئی محرکیت نہیں ہوگی، چونکہ جس کے لیے حکم آ رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور صرف اسی کے حق میں آ رہا ہے کہ جس کو معلوم نہیں ہے، جاہل ہے. تو بھائی اس سے لغویت اور عبثیت جو ہے وہ لازم آ رہی ہے. بات واضح. تو یہ کہنا کہ احکام خدا صرف اور صرف جاہلوں کے لیے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اب آئیے دو آپشن بچا ہمارے پاس. ایک دوسرا والا آپشن اوپر وہ کیا کہ احکام خدا مخصوص ہیں کس سے؟ فقط عالم سے. اگر ہم اس کو باطل کر لے گئے، سنیے گا، اگر اس کو باطل کر لے گئے تو تیسرا والا جو پہلا والا قول تھا، یعنی اس میں ترتیب کے حوالے سے مشترک والا، وہ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ وہی ہمارا مطلوب ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھا فرض تو نہیں ہے. یا تو احکام خدا مشترک ہوں گے عالم و جاہل سے، یا مختص فقط عالم ہے یا مختص فقط جاہل ہے. کوئی چوتھی صورت نہیں ہے. دو صورتیں نیچے کی ہم نے باطل کر دی تو ہمارا مطلوب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا، اور ہم یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ احکام خدا مشترک ہے عالم و جاہل سے. اب آئیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ اس بات کو تو آپ نے بہت آسانی سے رد کر دیا کہ احکام خدا مختص ہیں جاہلوں کے لیے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہنا کہ احکام خدا مختص ہیں کس سے؟ ہاں، عالم سے، اس کو کیسے رد کریں گے؟ بات واضح ہے. ہاں، تو اس کو رد کرنے کے لیے کہا کہ ہم نے کہ اس سے جو اشکال اور اعتراض لازم آ رہا ہے، جو مشکل پیش آ رہی ہے، وہ کیا؟ اس سے خلف لازم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. خلف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی خلف میں کیا ہوتا ہے؟ خلف فرض جس کو بولتے ہیں. ایک چیز مفروض ہوتی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں کہ جس کی مخالفت نہ ہم کریں گے نہ آپ کریں گے. تو مشہور نے یہ کہا ہے کہ حکم جو آتا ہے، تکلیف جو آتی ہے، وہ طبیعت کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی عنوان طبیعت کے اوپر آتی ہے. عنوان بما ہوا عنوان کے اوپر آتی ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو الصلاۃ واجبۃ کا جو حکم آ رہا ہے، یہ ہم نے کیا کہا؟ فرض کیا ہے ہمارا؟ کہ طبیعت صلاۃ کے اوپر ہے. واضح انشاءاللہ. یہ واجبۃ کا حکم کس کے اوپر ہے؟ طبیعت صلاۃ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور اس بات کو آپ بھی مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے ہم نے بہت سی دلیلیں دی تھیں کہ تکالیف عنوان بما ہو عنوان پر آتے ہیں، ہے نا. اچھا، اب اگر ہم آپ کی بات یہ مان لیں یا کہ حکم جو ہے کیا ہے، یہ عالم کے لیے ہے، مختص ہے، تو پھر کیا کہنا ہوگا؟ پھر ہمیں موضوع اس واجبۃ کے لیے صرف الصلاۃ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ الصلاۃ المعلومۃ الوجوب، یہ ہم کو موضوع بنانا ہوگا کہ واجبۃ صرف کس کے لیے ہے؟ صرف صلاۃ کے لیے نہیں، طبیعت صلاۃ کے، بلکہ الصلاۃ معلومۃ الوجوب کے لیے، یعنی علم کی دخالت ہو گئی موضوع میں. ٹھیک ہے، صلاۃ معلومہ. اب اگر ایسا ہوگا کہ واجبۃ جو محمول ہے، جو حکم ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ صلاۃ معلومہ کے لیے، تو پھر اس سے خلاف فرض لازم آ رہا ہے. وہ خلاف فرض کیا ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ فرض کیا تھا، ہم نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ عنوان کے اوپر حکم آتا ہے طبیعت صلاۃ کے اوپر، اور اب یہ طبیعت صلاۃ کے اوپر حکم نہیں آ رہا ہے. بات واضح ہے، بلکہ صلاۃ معلومہ کے اوپر آ رہا ہے. بات واضح ہے. اور پھر اسی کو آپ مطلب کفایہ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کو اور تشریح سے سمجھائیں گے کہ نہیں، خلف بھی ہے اور دور بھی ہے. دور بھی ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے
سمجھیے گا دور کیسے ہے، اس لیے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ الصلاۃ المعلومہ موضوع ہے، موضوع کیا ہے؟ صلاۃ معلومہ ہے. صلاۃ معلومہ کون سا معلوم ہے؟ معلومۃ الوجوب، یعنی ایسی نماز کہ جس کے وجوب کا آپ کو علم ہے. تو سنیے گا کیسے انحصار ہے. یہ کیا ہوتا ہے کہ الف با کے اوپر منحصر ہوتا ہے اور با الف کے اوپر منحصر ہوتا ہے نا. تو کہا کہ یہ دور کیسے لازم آ رہا ہے کہ یہ جو نماز کا وجوب کا آپ کو علم ہو رہا ہے یہ کیسے ہوگا؟ جب واجبتن کو ہم دیکھیں گے، ہے نہیں، جب واجبتن کو دیکھیں گے تب جا کے ہمیں کیا ہوگا؟ علم ہوگا. واضح؟ تو صلاۃ معلومۃ الوجوب موقوف ہے کس کے اوپر؟ واجبتن کے اوپر. اچھا، اور یہ جو واجبتن ہے یہ موضوع کے اوپر وہ ہے، منحصر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع ہم نے کیا کہا؟ الصلاۃ المعلومۃ الوجوب. تو اس لیے کیا کہتے ہیں کہ ایک چیز جو کیا ہے دوسرے کے اوپر موقوف ہو جا رہی ہے. بات ان شاء اللہ. تو اسی کو خلف بھی کہتے ہیں، اسی کو دور بھی کہا جاتا ہے. البتہ یہاں پہ اشارہ نہیں کیا ہے لیکن بہرحال اور باقی کتابوں میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. یا پھر اس کو لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماں اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے یہ بھی لازم آ رہا ہے کہ جس کو ہم نے کیا ہے متأخر فرض کیا ہے وہ متقدم ہو جائے گا، اور جس کو متقدم فرض کیا وہ متأخر ہو جائے گا. یہ بھی آپ یہاں پہ فرض کریں گے. جی نہیں، تقدیم الشرع نفسی نہیں ہے، یہی لازم آئے گا. یہ سب اسی کے اندر ہے. مطلب جو شرع وغیرہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو شروحات میں سب کی طرف اشارہ کیا گیا ہوگا آپ کو. لیکن بہرحال ایک چیز جو موضوع اساسی ہے، ٹھیک ہے، جس کو اگر امتحان میں آپ سے دیا جائے تو یہ مطلوب ہے آپ سے کہ خلف کے لیے آپ کو یہ عبارت جو بھی لکھے یہ عبارت ضرور کرنا ہے کہ جو خلف کیسے ہو رہا ہے کہ ہم نے فرض یہ کیا ہے کہ نماز کہ حکم طبیعت صلاۃ کے اوپر ہے، اور اگر معلومات علم کی دخالت مانیں گے تو پھر طبیعت صلاۃ نہیں رہے گی بلکہ صلاۃ معلومہ ہو جائے گی، اور یہ خلاف فرض ہے. ٹھیک ہے. یہ عبارت بہرحال ضرور کوٹ کیجیے گا جب آپ اس کو لکھیے گا. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیے، اب ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا 3 فرض ہیں ہمارے پاس. یا تو احکام اللہ مشترک ہے عالم و جاہل میں، یا تو احکام اللہ کیا ہے مختص ہے عالم سے، یا تو احکام اللہ مختص ہے جاہل سے. عالم سے مختص ہونا یہ کیا ہے؟ اس سے دور لازم آ رہا ہے، وہی خلف لازم آ رہا ہے. جاہل سے مختص ہونا اس سے عبثیت اور لغویت لازم آ رہی ہے. 2 کو باطل کر دیا، تیسرا تو ہمارا مطلوب ہی ہے کہ احکام اللہ کیا ہے مشترک ہیں عالم و جاہل سے. بات واضح ان شاء اللہ. ٹھیک ہے. اس کو ذرا دیکھیے گا پھر آگے مزید پڑھیں گے. اچھا، ایک اور بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور کیجیے گا. عبارت سے اس کو نکالیں تو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی آپ کو. ہماری بات چل رہی تھی اس عنوان پہ نا کہ احکام خدا مشترک ہیں عالم و جاہل پہ. تو اس پہ مصنف نے آپ کے یہ تو سمجھ لیجیے 3 دلیلیں دی ہیں. سب سے پہلی دلیل کیا ہے؟ اجماع امامیہ. سب سے شروع ہی کیا اس طریقے سے، اجماع الامامیۃ علی ان احکام اللہ تعالی مشترک بین العالم والجاہل. یہ سب سے پہلی اجماع امامیہ. دوسری دلیل کیا دی تھی؟ روایات متواترہ، یعنی روایت متواتر ہے معنن، یعنی تواتر معنوی کا دعویٰ کیا تھا. اور یہ تیسری جو ابھی ہم دلیل پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس کو کہہ لیجیے دلیل عقلی کہ یعنی احکام خدا مشترک ہے عالم و جاہل کے درمیان. اس پر کیا ہے؟ دلیل عقلی. تو اب اگر آپ سے سوال میں یہ کر لیا جائے مثلا، مطلب تھوڑا سا یونیک سوال اور آسان ہے کہ ما هو الدلیل العقلی علی ان احکام اللہ تعالی مشترک بین العالم والجاہل. ٹھیک ہے، کہ دلیل عقلی کیا ہے اس بات کے اوپر کہ احکام خدا مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں. تو آپ یہ مت کہیے کہ بھائی ہم تو یہ پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا کسی نے کہا تھا امتحان میں یہ کہاں پہ ہے تو یہ سب نہیں. تو یہ اس کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. 2 اجماع تواتر معنوی، اور تیسرا کیا ہے؟ دلیل عقلی. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ دلیل عقلی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ جو اس دلیل کو دلیل کیا کہتے ہیں؟ نفی و اثبات والی دلیل کہتے ہیں منطق میں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، کہ فرض ہیں آپ سب فرض کیجیے اور اس کے علاوہ فرض نہیں ہے. دیکھیے نا، یا تو ہم نے یہی تو فرض کیا، یا تو احکام مشترک عالم و جاہل سے، یا صرف جاہل سے، یا صرف عالم سے. چوتھا کوئی فرض ہی نہیں ہے. اور 2 کو ہم نے باطل کر دیا، تیسرا خود بخود جو کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ہاں، دلیل نفی و اثبات میں جب مدور ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حصر عقلی کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حصر عقلی. جیسے وجود اور معدوم، وجود اور عدم، اس سے کا کوئی تیسری چیز ہمارے پاس نہیں ہے. یا تو ہوگا یا نہیں ہوگا. کوئی تیسری صورت کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے جیسا عبارت ان الحکم
لو لم یکن مشترکن لکان مختصا بالعالم بہا، کہ اگر حکم ٹھیک ہے مشترک نہ ہو، حالانکہ ہم کیا دعوے دار ہیں کہ مشترک ہے، اگر یہ مشترک نہ ہو، اگر آپ فرض کر لیں آپ یہ مان رہے ہیں کہ مشترک نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ لکان مختصا بالعالم بہا، تو پھر دوسرا آپشن مانیے، وہ کیا کہ حکم مختص ہے کس سے؟ فقط عالم سے۔ تیسری بات اذ لا یجوز ان یکون مختصا تیسرے بات اس لیے کہ یہ تو جائز نہیں ہے کہ حکم فقط اور فقط مختص ہو کس سے؟ جاہل سے۔ وہو واضح، اور یہ چیز جو کیا ہے واضح ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، اور اشارے کی ہم نے دلیل دی آپ کو، ٹھیک ہے، وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ مُخْتَصٌ بِالْعَالِمِ بِهِ، اور اگر یہ ثابت ہو گیا کیا کہ علم حکم مختص ہے فقط عالم سے، فَإِنَّ مَعْنَاهُ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکم اسی وقت آپ کے حکم میں آپ کے حق میں ثابت ہوگا کہ جب آپ کو اس کا علم ہوگا، ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی حکم کا ثبوت معلق ہے اس کے علم پر۔ دیکھیے گا ولیکن تعلیق الحکم علی العلم بھی محالون، یاد رکھیے گا، لیکن حکم کا معلق کرنا اس کے علم پر یہ محال ہے، محال ہے کہ حکم علم پر معلق ہو۔ کیوں؟ لأنه يلزم منه الخلف، اس لیے کہ اس سے کیا ہے خلف جو کیا ہے لازم آ رہا ہے، اور خلف جو کیا ہے وہ محال، اور خلف جو کیا ہے محال ہے، ٹھیک ہے۔ وما اور یہاں پہ ایک عبارت بڑھائیں گے، وما يستلزم منه المحال فهو المحال، اور ہر وہ چیز کہ جس سے محال لازم آتا ہے وہ خود بخود محال ہے۔ تو کیا ہے دیکھیے گا کہ حکم کو اگر معلق کریں گے علم کے اوپر تو اس سے محال لازم آئے گا، اور محال کیا ہے وہ ہے خلف، ٹھیک ہے، اور جس کے فرض کرنے سے محال لازم آتا ہے وہ خود محال ہے، چنانچہ حکم کا معلق کرنا علم کے اوپر محال ہے۔ بات واضح؟ اذن یتعین ان یکون مشترکا بین العالم والجاہل، ٹھیک ہے، جاہل والا سے مختص نہیں ہو سکتا، عالم سے مختص کریں گے تو خلف لازم آ رہا ہے، محال لازم آ رہا ہے، چنانچہ ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا، وہ کیا کہ حکم جو مشترک ہے عالم و جاہل سے۔ لیکن یہاں پر بھی ابھی تک کہ ایک بات باقی رہ گئی، وہ کیا کہ یہ تو ابھی فقط آپ کا دعویٰ ہے کہ اگر عالم سے مختص ہوگا تو اس سے محال لازم آئے گا، خلف لازم آئے گا، اس کی ذرا سا دلیل دیجیے کہ کیسے جو کیا ہے خلف لازم آ رہا ہے، کیسے محال لازم آ رہا ہے۔ سنیے بیان لزوم الخلف، اب اس کا بیان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیسے خلف لازم آ رہا ہے۔ انہ لو کان الحکم معلقا علی العلم بہ، اگر حکم معلق ہو کس پر؟ حکم کے علم پر، کہ جب آپ کو حکم کا علم ہوگا تبھی وہ آپ کے حق میں منجز ہوگا، منجز نہیں بلکہ حکم کیا ہے وہ ثابت ہوگا، تکلیف ہوگی آگے آپ کے لیے، منجز تو ہم کہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کا وجوب الصلاۃ، جیسے کہ نماز کا وجوب، مثلا فإنه يلزمه عدم الوجوب لطبیعی الصلاۃ، اس کو متضرر چھوڑیے گا، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس سے کیا لازم ہوگا؟ اس سے یہ لازم آئے، اگر ہم نے کہا کہ نماز کا وجوب معلق ہے علم کے اوپر، تو اس سے کیا لازم ہوگا کہ عدم الوجوب لطبیعی، کہ طبیعت صلاۃ واجب نہیں ہے، کہ طبیعت صلاۃ واجب نہیں ہے، بلکہ کون سی صلاۃ واجب ہے؟ الصلاۃ المعلومہ واجبۃ، واضح؟ سنیے گا بل هو نفس معنی تعلیق، بلکہ یہی جو کیا ہے یہی معنی تعلیق ہے، ٹھیک ہے، کیا کہ ان عدم وجوب طبیعی صلاۃ، کہ نماز جو ہے کیا ہے وہ طبیعت صلاۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اذ الوجوب یکون حسب الفرض للصلاۃ المعلومۃ الوجوب بما هي معلومۃ الوجوب بینما ان تعلق الحکم بوجوب الصلاۃ لا يمكن فرضه، جی غور کیجیے گا، اذ الوجوب یکون حسب الفرض للصلاۃ، اس لیے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا نا، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ حکم معلق ہے علم کے اوپر، تو پھر یہاں پر وجوب کیا ہوگا؟ سنیے گا حسب فرض وجوب کیا ہو جائے گا؟ الصلاۃ المعلومۃ الوجوب، یعنی موضوع، ٹھیک ہے، بما ہی معلومۃ الوجوب، الصلاۃ معلومۃ الوجوب بما ہی معلومۃ الوجوب، یعنی موضوع کیا ہو گیا؟ الصلاۃ معلومۃ الوجوب بما ہی معلومۃ الوجوب، واضح انشاءاللہ، یعنی طبیعت صلاۃ نہیں رہ گئی، جیسے کہ وہاں پر آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الصلاۃ بما ہی صلاۃ موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع کیا ہے؟ الصلاۃ المقدورہ، جو اس سے پہلے ہم مصنف میں اور محققین آئینی میں اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ بینما، سنیے گا بینما ان تعلق العلم بوجوب الصلاۃ لا يمكن فرضه، ٹھیک ہے، جبکہ سنیے گا جبکہ علم کا معلق ہونا وجوب صلاۃ کے اوپر
بینما ان تعلق العلم بوجوب الصلاۃ، ٹھیک ہے، علم کا معلق ہونا کس سے؟ وجوب صلاۃ سے، لا يمكن فرض، اس کو فرض نہیں کیا جا سکتا مگر کب؟ الا اذا كان وجوب متعلقا بطبیعت الصلاۃ، مگر یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب وجوب طبیعت صلاۃ پر آئے، جب طبیعت صلاۃ پر وجوب آ جائے گا تب ہمیں علم ہوگا کہ جی ہم پر نماز کو واجب کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس واجبتن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ اس سے کہ واجبتن آ کے ہم کو بتانا چاہ رہے کہ نماز واجب ہے، اور ہمیں پہلے سے ہی واجب ہے، ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، بینما ان تعلق العلم بوجوب الصلاۃ لا يمكن فرض، کہ ہم نے فرض یہ کیا کیا، جب ہم نے حکم کو معلق کر دیا علم کے اوپر، تو اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ کیا، کہ معلومت صلاۃ المعلومۃ الوجوب موضوع ہے، اور یہ فرض ممکن نہیں ہے، صحیح نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ معلومۃ الوجوب اسی وقت موضوع بن سکتا ہے کہ جب کیا ہو، اذا کان الوجوب معلقا متعلقا بطبیعت، جب وجوب طبیعت صلاۃ سے متعلق ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جب خود صلاۃ بما ہے صلاۃ عنوان بنے، فما فرضناہ متعلقا بطبیعت صلاۃ لم یکن متعلقا بطبیعتها، تو اس سے اشکال دیکھیے یہ لازم ہو رہا ہے کہ ہم نے جو یہ فرض کیا تھا کیا، کہ جو چیز ہم نے یہ فرض کی تھی کہ وہ متعلق ہے طبیعت صلاۃ سے، یعنی حکم ہم نے یہ فرض کیا تھا کہ وہ طبیعت صلاۃ پر آئے، اس سے متعلق ہو، ہاں کیا ہے، لم یکن متعلقا بطبیعت، وہ اس کی طبیعت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ علم کی دخالت کے بعد وہ صلاۃ معلومۃ الوجوب سے متعلق ہے، بل بخصوص معلوم الوجوب، بلکہ وہ کس سے مخصوص ہے؟ ہاں، معلوم الوجوب سے، ٹھیک ہے۔ وہذا هو الخلف المحال، اور یہی جو کیا ہے، یہ خلف ہے جو کہ محال ہے، بات واضح ہے؟ عبارت سے مطلب نکل جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹھیک۔ دلیل آخر علی اختصاص الاحکام بالعالم وببیان آخر فی وجہ استحالۃ تعلیق والعلم به، نقول، ہاں یہاں پہ ایک اور دلیل دی ہے، ایک اور دلیل جی ہے اس کے اوپر، یہ حکم جو ہے وہ علم کے اوپر معلق نہیں ہو سکتا، اس کو ذرا پڑھیے، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان تعلیق الحکم علی العلم به یستلزم منه المحال، کہ اگر ہم حکم کو معلق کریں کس سے؟ علم سے، تو اس سے کیا لازم آئے گا؟ اس سے محال لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا، وہ محال کیا ہے؟ وہو استحالۃ العلم بالحکم، اور وہ استحالہ کیا ہے کہ علم بالحکم جو کیا ہے، یہ محال ہے، واضح؟ والذی، اور یہی بات ہے، والذی یستلزم منہ المحال، یہ بھی بتایا تھا، اور ہر وہ چیز کہ جس سے محال لازم آتا ہے وہ خود بخود جو کیا ہے، محال ہے، فیستحیل نفس الحکم، تو خود حکم جو کیا ہے یہ محال ہو جائے کرے گا، بات واضح؟ تو بہرحال اس وجہ سے ہم نے کہا ہمارا یہ اختیار ہے کہ بہرحال حکم جو ہے وہ طبیعت صلاۃ کے اوپر ہے، صلاۃ معلومہ پہ نہیں ہو سکتا، چنانچہ علم کی دخالت حکم کے اندر نہیں ہے، بس حکم جو کیا ہے مشترک نہیں ہے، حکم جو کیا ہے مختص نہیں ہے فقط عالم سے، غور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ وذالک لأنه قبل حصول العلم لا حکم حسب الفرض، ٹھیک ہے۔ فإذا أراد أن يعلم بماذا، سنیے گا، وہی بات ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ الصلاۃ کیا ہے، واجبتن، اس واجبتن نے آ کر ہمیں کیا بتایا کہ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے۔ اب کہہ رہے کہ اگر یہ واجبتن نہ ہو، یہ واجبتن نہ ہو تو پھر ہمیں علم کس چیز کا ہوگا؟ حکم تو ہے ہی نہیں، حکم تو ہے ہی نہیں ہے، بات واضح ہے؟ تو آخر ہمیں علم جو ہوگا وہ کس چیز کا علم ہوگا؟ بات واضح ہے؟ اس لیے کہ واجبتن نے آ کر ہم کو بتایا کہ نماز واجب ہے، اور اگر ہم نے یہ پہلے سے فرض کر لیا، سنیے گا، اگر ہم نے یہ پہلے سے فرض کر لیا الصلاۃ معلومۃ الوجوب واجبتن، تو پھر یہاں پر یہ اشکال آئے گا کہ حضور جب نماز آپ کو پہلے سے ہی اس کے وجوب کا علم ہے تو پھر یہاں پر یہ سوال آئے گا کہ یہ تو بتانے والی یہ واجبتن ہے، آپ کو پہلے سے کیسے علم ہو گیا کہ نماز واجب ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ آپ کو پہلے سے کیسے معلوم ہو گیا کہ نماز واجب ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ یہ نماز واجب ہے، یہ تو واجبتن نے آ کر بتانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ پہلے سے کہہ رہے ہیں الصلاۃ معلومۃ الوجوب، بات واضح ہے؟ اصل میں یہاں پہ ذرا سا ایک وہ ہے، تھوڑا ایک مطلب تھوڑا توضیح ہے،
وہ کیا ہے وہ کہ دیکھیے اطلاق اور تقیید آپ نے پڑھا ہے، اطلاق و تقیید میں جو تقابل ہے وہ تقابل کی کون سی قسم ہے؟ ملکہ اور عدم ملکہ ہے۔ سنیے گا یہاں سے تھوڑا سا محقق نائنی نے ٹریک جو ہے تھوڑا سا بدلا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا دقیق بات کی ہے انہوں نے۔ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس بات کو سمجھ لیجیے، تھوڑا سا ساری باتوں کا خلاصہ عرض ہو جائے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے اوپر دلیل عقلی کے طور پر ہم تین فرض کو کیا کریں گے، فرض کریں گے جس کا لا رابعۃ لہ، جس کا کوئی چوتھی صورت نہیں ہے، اور تین میں سے دو صورتوں کو ہم نے باطل کر دیا تو چوتھی صورت خود بخود جو کیا ہے ثابت ہو جائے گی۔ ابھی تو یہی بات تھی، ٹھیک ہے۔ سنیے گا محقق نائنی آئے، محقق نائنی نے کہا کہ یہ بتائیے کہ کیا کہتے ہیں اطلاق اور تقیید میں جو تقابل ہے وہ تقابل کون سی قسم ہے؟ تو ان کا کہ تقابل کی سب متفق ہیں کہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ ہم وہیں پر کہیں گے کہ قید نہیں لگائی جا سکتی، ٹھیک ہے، کہ جہاں پر یہ شانیت ہو قید لگانے کی لیکن نہ لگائی گئی ہو۔ ما من شأنہ ان یقید، ٹھیک ہے، ولیکن لم یقید، ٹھیک ہے، جس کی شانیت ہے کہ اس کے لیے قید لایا جائے لیکن جو ہے کیا ہے قید نہیں لائی گئی، تب ہم کیا کہیں گے کہ چونکہ اس کی شان میں تھی، اس کے اندر صلاحیت تھی کہ قید لائی جائے اور مولا نے اس کو مقید نہیں کیا ہے، چنانچہ اس سے ہم اطلاق کا استفادہ کر رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، سمجھ رہے؟ اگر کوئی ایسا مقام ہے جیسے کیا ہے مثلا کیا ہے، ہم نے کہا کہ اس کی جو معروف مثال ہے آپ نے پڑھی ہوگی اطلاق و تقیید آپ نے، اعتق رقبۃ مؤمنۃ، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہ حکم ہے، دوسری مرتبہ کیا ہے اعتق رقبہ، ٹھیک ہے، معنی کیا ہوا اس کا؟ ترجمہ کیجیے، غلام آزاد کرو، اور اعتق رقبۃ مؤمنۃ مومن کو غلام کا۔ اب یہاں پر دیکھیے کیا ہے، ہم یہاں پہ کہا کہ یہ جو غلام اس میں رقبہ، یہ غلام اس کے اندر شانیت ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، مومنتاً یا کافرتاً سے ہم کیا کریں اس کو قید مقید کر دیں، لیکن مکلف مولا نے کیا کہا، مولا نے جو امر دیا وہ اس طریقے سے اعتق رقبہ۔ اب یہاں پر جو بندہ ہے، جو سامنے والا مکلف ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ دیکھیں مولا اگر چاہتا تو رقبہ کو مومنہ سے مقید کر سکتا تھا، چونکہ اس کے اندر شانیت تھی، اور شانیت کے ہوتے ہوئے مولا مقام بیان میں تھا اور اس نے قید کو ذکر نہیں کیا۔ جب قید کو ذکر نہیں کیا تو ہم اس سے کیا استفادہ کریں گے؟ اس سے یہ استفادہ کریں گے کہ مولا یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی غلام کو آزاد کر دو، چلے گا، کافی ہے نہیں یہ تو سنیے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مقام ہے، سنیے گا، اگر کوئی ایسا مقام ہے کہ جو مقام کیا ہے وہ وہاں پہ قید کا لانا محال ہے، قید کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جہاں پہ قید محال ہوتی وہاں پر اطلاق کا استفادہ بھی محال ہوا کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو مقام تھا اعتق رقبہ مومنہ، یہاں پر قید لائی جا سکتی تھی، مولا نہیں لایا تو آپ نے کیا کہا، آپ نے اطلاق کا استفادہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی مقام ایسا ہے، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے مثلا یہ کہ مقام تقیہ ہے، وہاں پہ قید کو نہیں ذکر کیا جا سکتا، تو اب کیا ہے، سنیے گا، اب کیا ہے، اب آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ چونکہ قید نہیں ہے لہٰذا ہم یہاں پر اطلاق کو استفادہ کریں، تمام علماء آپ کو روکیں گے کہ نہیں آپ زمانہ تو دیکھیے، زمانہ تقیہ ہے، ٹھیک ہے، تو اب تقیہ کی وجہ سے یہاں پہ قید نہیں لایا گیا، ورنہ قید کو ذکر کیا جا سکتا ہے، لیکن تقیہ کی وجہ سے قید نہیں ذکر گا تو پھر یہاں پر اطلاق کا استفادہ نہیں ہو سکتا۔ غور کیجیے گا، شیخ نائنی کیا کہہ رہے ہیں، شیخ نائنی یہ کہہ رہے ہیں، اس سے یہ ہمیں ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اطلاق وہاں پر ممکن ہے جہاں پر تقیید ممکن ہو، ٹھیک ہے، اور جہاں پر تقیید محال ہے وہاں پر اطلاق بھی محال ہوگی۔ بات واضح؟ سنیے گا اب آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا کہ یہ ایک دم سے ہم اطلاق و تقیید میں کیوں چلے گئے، اور ہم بحث کون سی پڑھ رہے تھے، اشتراک الاحکام بین العالم والجاہل۔ ربط دیکھیے، ربط اس مسئلے کا ربط کیسے ہے، سنیے گا۔ شیخ نائنی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے احکام کا مقید کرنا علم سے یہ کیا ہے، محال ہے۔ مصنف اس بات کو قبول کرتے ہیں، کہاں ہم قبول کرتے ہیں، ابھی تو ساری باتیں آپ نے یہی سمجھائی ہیں کہ اگر ہم اس کو مقید کریں گے علم سے تو اس سے کیا ہے، محال خلف لازم آئے گا۔ تو شیخ نائنی کیا کہہ رہے ہیں، شیخ نائنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مقید محال ہے تو قاعدے کے تحت کیا ہے، اطلاق بھی محال ہوگا۔ چنانچہ آپ یہ مت کہیے، سنیے گا، چنانچہ آپ یہ مت کہیے کہ یہ دو فرض جو ہے کیا ہے، نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو تیسرا فرض ہمارا مطلوب ثابت ہو گیا،
بلکہ اطلاق کے لیے بھی آپ کو شیخ نائینی کہہ رہے کہ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں، سنیے گا، ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ احکام مشترک ہیں عالم و جاہل کے درمیان میں، لیکن جو دلیل آپ دے رہے ہیں نا کہ 2 فرض باطل ہو گیا تیسرا ثابت ہو گیا، کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ مقید قید کا لانا محال ہے، لہذا اطلاق کا استفادہ بھی محال ہوگا۔ اب اس اطلاق کے لیے کہ احکام مشترک ہے عالم و جاہل کے درمیان میں، اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل لانی ہوگی۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ہاں یعنی کہنے کا مطلب سنیے، مطلب شیخ نائینی بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ احکام مشترک ہے، لیکن یہ جو دلیل ہے نا، دلیل عقلی کہ 3 فرض تھے، 3 میں سے 2 باطل ہیں، تو تیسرا ہمارا ثابت ہو گیا کہ اشتراک کا استفادہ کر لیا آپ نے، اشتراک کہنے کا اطلاق کا، چونکہ علم کا لانا ایک قید ہے، تو قید نہیں لایا تو انہوں نے مصنف نے گویا کیا، مکلف نے دلیل یہی نہ دی کہ یہاں پر مکلف جو ہے وہ مولا جو ہے وہ مقام بیان میں تھا، ٹھیک ہے، وہ علم کے قید لا سکتا تھا، اس نے علم کو نہیں استعمال کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مولا یہ چاہتا ہے کہ حکم جو کیا ہے مشترک ہے عالم و جاہل دونوں کے لیے۔ بات واضح ہے؟ تو شیخ نائینی نے روکا ان کو، کہا کہ حضور رکیے، ابھی آپ نے کہا کہ قید محال ہے، ٹھیک ہے، تو جب قید محال ہے تو اطلاق بھی استفادہ اس کا بھی محال ہوگا۔ بات واضح ہے؟ تو یہاں پہ وہ والا مقام ہے، تو مصنف تو شیخ نائینی کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہیں گے، لیکن اس اطلاق کے لیے یہ کہنا کہ احکام مشترک ہیں عالم و جاہل کے، اس اشتراک کے لیے، اس اطلاق کے لیے آپ کو الگ سے دلیل دینی ہوگی، یہ دلیل جو ہے وہ یہاں پر کافی نہیں ہوگی۔ بات واضح ہے؟ تھوڑا سا اس پہ آپ لوگ مباحثے میں اس کو وہ لائیے گا، اس کو، ٹھیک ہے، اس بات کو۔ ٹھیک ہے، لأنه وذلك لأنه قبل حصول العلم لا حکم حسب الفرض، علم کے حاصل کرنے سے پہلے حکم جو کیا ہے نہیں تھا، ٹھیک ہے، فإذا أراد أن يعلم، اب جب وہ چاہتا ہے، جب حکم نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، تو حکم یعلم بماذا، کس چیز کا وہ علم حاصل کرے گا، حکم تو ہے ہی نہیں، فلا يقل حصول العلم لديه بغیر متعلق مفروض الحصول، بس یہاں پر جو کیا ہے اس کے لیے معقول نہیں ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، ٹھیک ہے، کس کے بنا کسی متعلق، دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا، اس لیے کہ علم کے لیے ہمیشہ معلوم کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر معلوم یعنی حکم ہے ہی نہیں۔ بات واضح؟ حکم تو کب آئے گا؟ جب وہ واجبتن کہیں گے، ٹھیک ہے، وَإِذَا اسْتَحَالَ حُصُولُ الْعِلْمِ اسْتَحَالَ حُصُولُ الْحُكْمِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ، بس جب علم محال ہے، ٹھیک ہے، تو وَإِذَا اسْتَحَالَ حُصُولُ الْعِلْمِ، جب علم کا حاصل کرنا محال ہے، استحال حصول الحکم المعلق علیہ، تو اس حکم کے اوپر جو علم معلق ہے وہ بھی محال ہوگا، کیوں؟ لاستحالہ ثبوت الحکم بدون موضوع، کیوں؟ اس لیے کہ حکم کا بنا موضوع کے، حکم جو کیا ہے موضوع پر ہی ثابت ہوتا ہے، علم کے لیے معلوم کا ہونا ضروری ہے، حکم کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، موضوع محمول کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے، اور حسب فرض یہ ہے کہ یہاں پر کوئی محمول نہیں ہے۔ واضح صاحب، فیستحیل تقید الحکم بالعلم به، بس اس بنا پر ہم یہ کہیں گے کیا کہ حکم کا مقید کرنا، ٹھیک ہے، فیستحیل تقید الحکم، حکم کا مقید کرنا علم سے یہ کیا ہے محال ہے۔ اور پھر یہاں سے آگے جو ہے وہ ان کی بات آئے گی، کس کی؟ شیخ نائینی والی، کہ یہاں تک ہم نے یہ فرض کر لیا کہ علم کا بطور قید لانا محال ہے، ٹھیک ہے، علم کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر کوئی ہمارے لیے موضوع نہیں ہے کہ جس سے علم معلوم ہو، کیونکہ حکم نہیں ہے، واجبتن آئے گا تو بتائے گا، جب واجبتن نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو علم ہے، تو علم کیا چیز کا ہے؟ حکم تو ہے نہیں، علم کے لیے معلوم کا ہونا ضروری ہے، تو اب جب قید محال ہے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اطلاق بھی محال ہوگی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔